سلام پاکستان، میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں ذیشان بشیر۔ اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ دورے نے پاک سعودی تعلقات میں نئے باب کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اعلامیہ میں پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ مزید بھی جانیں گے بشیر چودھری سے۔ جی بشیر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی حمیرہ، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے روانہ ہو گئے ہیں، اور ان کی روانگی کے ساتھ ہی ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد کے دورے سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس کے نئے باب کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس دورے میں ایک ایسا میکانزم تیار کیا گیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک تجارت، معیشت، سیاحت، سفارتکاری اور سیاسی سطح پر جو ہے وہ ان تعلقات کو مشترکہ اعلامیہ میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بھی مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا ہے، اور اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جتنے بھی تصفیہ طلب مسائل ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سعودی قیادت نے پاکستان کی جانب سے جو امن اقدامات ہیں، بالخصوص بھارت کو جو مذاکرات کی دعوت ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ کرتارپور راہداری کھولنے کا جو پاکستانی اقدام تھا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ دونوں ممالک نے فلسطین کا جو 1967 کا سٹیٹس ہے اس کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان مفاہمتی عمل کی سپورٹ کرتے ہوئے دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی جانب سے جو 20 ارب روپے سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور ان 7 MOUs پر جو ہے وہ دستخط کیے گئے ہیں۔ تو اس مشترکہ اعلامیہ میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جتنی بھی بات چیت تھی، جتنے بھی فیصلے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جتنے اقدامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک نہ صرف دو طرفہ تعلقات میں بلکہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل میں، پھر عالمی سطح پر جو مسائل ہیں وہاں پر مشترکہ موقف اپنائیں گے اور ایک ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جی بشیر چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد روانگی سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور معزز مہمان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ This is the first time that Saudi Arabia and Pakistan have a relationship now which is beyond the very narrow confines of a relationship. This is the first time we have a relationship that is now developing into other affairs. The MOUs reflected the enhanced relationship. But what I feel is that this is just the beginning. And I think Pakistan's geostrategic location and the comparative advantage of Saudi Arabia in certain areas and advantages which Pakistan has, the combination augurs very well for the future. As I said, I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. And so I thank you again. I hope in one day of Ambassador of Pakistan and Saudi Arabia I did my duty in a good way. So we believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. And two, India will be the largest third economy in 2030. So Pakistan definitely will benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. And we can see that happening. We can see in 2018 the Pakistani economy grow by 5%. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day.
So because of that, we believe in Pakistan, because of the long relation, because of our brother in Pakistan, we want to be part of that journey. And we want to risk our money, to risk our efforts, and to start from day one. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan and project in Pakistan and Saudi Arabia. अलविदा मोहम्मद बिन सलमान अलविदा। सऊदी वली अहद पाकिस्तानियों का दिल जीत कर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, काबीना के अरकान और पाकिस्तान में सऊदी हुकाम ने सऊदी वली अहद को रुखसत किया। आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम ने भी सऊदी वली अहद को अलविदा कहा। नूर खान एयरबेस पर सिविल हुकाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान, काबीना के अरकान और पाकिस्तान में सऊदी हुकाम ने मोहम्मद बिन सलमान को रुखसत किया। आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी सऊदी वली अहद को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। नूर खान एयरबेस पर सिविल हुकाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और इससे पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहम्मद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। ऐवान सदर आमद और रवानगी पर उनकी गाड़ी वज़ीर आज़म ने ड्राइव की। ऐवान सदर में दिए गए जोहराने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में ऐवान सदर में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मोहम्मद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। ऐवान सदर आमद और रवानगी पर उनकी गाड़ी वज़ीर आज़म ने खुद ड्राइव की। और वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने 2107 पाकिस्तानियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन भी अब पाकिस्तान में ही होगी। मुआविन खुसूसी नईमुल हक का कहना है कि पहले मरहले में आज़मीन की इमिग्रेशन कराची में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कैद 2000 से जायद पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकामात पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। बहुत से खानदान जो अरसा दराज से ये दरख्वास्त कर रहे थे, आज अल्लाह ने उनकी सुन ली है और उनको रिहाई मिली है। मैं अपनी जानिब से, पाकिस्तान की अवाम की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज़मीन हज की इमिग्रेशन अब पाकिस्तान में ही होगी। पहले मरहले में 29,000 आज़मीन हज की इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई में किरदार अदा करने वाले और मौजूदा लेबर को अपना समझने की दरख्वास्त के जवाब में शहजादा मोहम्मद सलमान ने कहा था कि जो हो सका वो जरूर करेंगे। Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot. इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान से जहां मुल्क में सरमायाकारी होगी, वहीं सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को भी सहूलतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से अपोजिशन अरकान को दावत ना देने पर तशवीश का इजहार कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन को विफाक का हिस्सा नहीं समझा। उन्होंने इन 4 इकाइयों को हिस्सा नहीं समझा, क्योंकि हम सब रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिशन एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारी सेनेट में तो मेजॉरिटी है और नेशनल असेंबली में भी, फिर सिंध में हमारी हुकूमत है। आपने एक साबिक सदर को नहीं बुलाया, जरदारी साहब को नहीं बुलाया, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नहीं बुलाया, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं मदऊ किया। अब बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स आपने तो कहा कि सिर्फ हम रियासत हैं, सिर्फ हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा नहीं होता। मुअज़्ज़ब माशरों में या किसी भी जिसे कहते हैं मुस्तहकम जमहूरी कल्चर में ऐसा नहीं होता। हमारी भी सबकी हुकूमतें रह चुकी हैं, ये सबानी चीज़ें होती हैं। ये बात तो इनकी अपनी मैं समझती हूँ कम ज़र्फ़ी है कि इन्होंने
اپوزیشن کو فیڈریشن کا، ریاست کا حصہ نہیں سمجھا۔ افغان طالبان کے وفد کو افغان مفاہمتی عمل کے سلسلے میں پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق آج اسلام آباد پہنچنا تھا، تاہم اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے عائد کردہ سفری پابندیوں کے باعث طالبان پاکستان نہیں آ رہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اب مذاکرات کے لیے نئی تاریخ طے کی جائے گی۔ افغان طالبان کے وفد کی وزیر اعظم عمران خان اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کرنا تھیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جنہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، کہنے لگے کہ پلوامہ کے حملے کے ساتھ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا، اب دہشت گردی کے خلاف ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کارروائی سے ہچکچانا بھی دہشت گردی کو فروغ دینے کے برابر ہے، اب ساری دنیا کو متحد ہو کر دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خلاف جامع قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، کہتے ہیں کہ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا، اب دہشت گردی کے خلاف ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کارروائی سے ہچکچانا بھی دہشت گردی کو فروغ دینے کے برابر ہے، اب ساری دنیا کو متحد ہو کر دہشت گردی اور اس کے حامیوں کے خلاف جامع قدم اٹھانا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا، جبکہ ضلع پلوامہ میں قابض فوج کے میجر سمیت 5 اہلکار مارے گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 44 اہلکاروں کی خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں کو گھیرے میں لیتے ہوئے سرچ آپریشن کے نام پر درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ آپریشن کے دوران مزید 3 کشمیریوں کو شہید بھی کر دیا گیا، جبکہ ضلع پلوامہ میں قابض فوج کے میجر سمیت 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 44 اہلکاروں کی خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد حالات بدستور کشیدگی کا شکار ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹیجو نے پلوامہ حملے کے حوالے سے کچھ منطقی اور اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ سابق بھارتی جج نے سوال کیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی جو ایک پولیس چوکی کا منظر پیش کرتی ہے، ایسے علاقے میں 250 کلو بارودی مواد پہنچا کیسے جو اس حملے میں استعمال ہوا؟ سیکیورٹی ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ بھارتی انٹیلیجنس کی ایک بڑی خامی ہے، مگر کسی نے بھارت میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت دیول سے اس کا جواب نہیں مانگا۔ مارکنڈے کاٹیجو نے سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پولیس چوکی کا منظر مقبوضہ وادی پیش کرتی ہے، ایسے علاقے میں 250 کلو گرام بارودی مواد کیسے پہنچا جو اس حملے میں استعمال کیا گیا؟ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ سیکیورٹی ادارے کہاں سوئے تھے؟ یہ بھارتی انٹیلیجنس کی ایک بڑی خامی ہے۔ اور بھارتی میڈیا کو غازی عبدالرشید فوبیا ہو گیا۔ لال مسجد آپریشن کے دوران مارے جانے والے غازی عبدالرشید کے حوالے سے اب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسے آج صبح بھارتی فوج نے پلوامہ میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ گزشتہ روز بھارتی میڈیا نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ غازی عبدالرشید ہی پلوامہ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ 11 سال پہلے ہلاک ہونے والا غازی عبدالرشید جو کہ اب بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، بھارتی میڈیا کو غازی عبدالرشید فوبیا ہو گیا۔ لال مسجد آپریشن کے دوران مارے جانے والے غازی عبدالرشید کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے ایک اور دعویٰ کر دیا۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے طول و عرض میں مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ انتہا پسندوں کے گروہ گلی گلی جلوس نکالتے پھر رہے ہیں اور کشمیریوں پر تشدد اور ہراساں کرنے کے متعدد واقعات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ موہالی، حیدرآباد، کلکتہ سمیت متعدد شہروں میں کشمیری طالب علم چھپ چھپا کر اپنے شہروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ دھیرا دھن میں زیر تعلیم 20 کشمیری لڑکیاں اپنے ہاسٹل میں محبوس ہو کر رہ گئیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے انتظامیہ نے بھی کشمیری طالب علموں کو یونیورسٹی کیمپس سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ کشمیری طلبہ مشکل میں پڑ گئے ہیں اور بھارتی فورسز کی جانب سے آپریشن کے نام پر بھارت کے طول و عرض میں اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔
اور سکھ تنظیم دل خالصہ انٹرنیشنل نے پلوامہ حملے کو بھارتی ایجنسی راہ کا کام قرار دے دیا۔ دل خالصہ انٹرنیشنل کے چیئرمین سردار گرچرن سنگھ نے ویڈیو پیغام میں بھارتی فوج کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سردار گرچرن سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی سرکار الیکشن کیمپین کر رہی ہے، صرف کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کیوں کسی کو نظر نہیں آتا، سکھوں کو لڑا کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ سردار گرچرن سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارتی حکومتیں داعش سمیت دہشت گردوں کو کشمیر میں داخل کر کے کشمیریوں کو مروایا ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں پاکستانی اداکاروں اور فنکاروں کے کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ پابندی بھارتی سینما ورکرز ایسوسی ایشن نے لگائی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں حملے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی بھی کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کوئی ادارہ پاکستانی فنکاروں کے ساتھ کام کرتا پایا گیا تو پابندی لگا دی جائے گی۔ پلوامہ حملے کے بعد ایک اور ہتھ کنڈا جو کہ بھارت کی جانب سے استعمال کیا گیا، بھارتی فلم انڈسٹری میں پاکستانی اداکاروں اور فنکاروں کے کام کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان دشمنی میں بھارتی فنکار بھی میدان میں آ گئے۔ اجے دیوگن کی فلم ٹوٹل دھمال کی پاکستان میں نمائش نہیں ہوگی۔ ٹوٹل دھمال کے پاکستانی پروموٹر کو فلم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ٹوٹل دھمال فلم آج پاکستان پہنچ جانا تھی لیکن پاکستانی پروموٹر کو یہ فلم دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان دشمنی میں اب بھارتی فنکار بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ اجے دیوگن کی فلم ٹوٹل دھمال کی پاکستان میں نمائش نہیں کی جائے گی۔ ٹوٹل دھمال کے پاکستانی پروموٹر کو فلم دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ فلم آج پاکستان پہنچ جانا تھی۔ چپ رہے، میرے کو گاڑی چلانے دے، پینک مت ہو۔ اور دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کیس کی آج کی سماعت ختم ہو گئی۔ بھارتی وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ کل پاکستانی وکیل خاور قریشی اپنے دلائل دیں گے۔ بھارت ایک بار پھر پاکستان کے 6 سوالات کا جواب دینے میں ناکام رہا۔ سماعت کے دوران بھارتی وکیل نے پرانا گھسا پیٹا راگ الاپتے ہوئے پاکستانی وکیل کو کمانڈر کلبھوشن جادیو کہنے سے روک دینے کی درخواست کی۔ بھارتی وکیل سفارتی رسائی حاصل نہ ہونے کا رونا بھی روتے رہے۔ آپ نے آج جو پروسیڈنگ دیکھی ہے، آپ کے خیال میں کوئی نئی بات اس میں آئی ہے؟ یہ تو پرانی بات ہے۔ You've all heard what Mr. Salve said. There are fundamental questions that India has yet to answer. To describe them as irrelevant propaganda concocted isn't good enough. You will hear what we have to say about this tomorrow. Today, we're disappointed with India's position. They've said nothing new. پنجاب حکومت نے لیا میں اپنے ایم پی اے شہاب الدین سہڑ کے قبضے سے 23 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا ہے۔ واگزار کرائے گئے رقبے کی مالیت 12 کروڑ 65 لاکھ ہے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن آغا علی عباس کا کہنا ہے کہ رقبہ واگزار کرا کے محکمہ زراعت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لئے میں اپنے ایم پی اے شہاب الدین سہڑ کے قبضے سے 23 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کروا لیا ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عارف تجمل کا کہنا ہے کہ جیل حکام کو نواز شریف کی صحت بارے رپورٹ جمع کروا دی۔ کہتے ہیں ہمارے بورڈ کا کام ختم ہو گیا، جناح اسپتال میں ہر علاج کی سہولت موجود ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے لائے عمل بنا کے دے دی ہے، اس کے بعد اب فردر انسٹرکشن وہاں سے آئے گی کہ آیا انہوں نے ابھی ہماری سروس پہ رہنا ہے یا کسی اور سروس پہ جانا ہے یا کہیں جانا ہے۔ لیکن ہم جناح، جب میں ایک ہی سانس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناح ہاسپٹل میں ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اگر آگے جا کے اتھارٹیز ہمیں انسٹرکٹ کرتی ہیں اور پیشنٹ کنسنٹ کرتا ہے علاج کروانے سے، جناح ہاسپٹل بالکل حاضر ہے علاج کرنے۔ ہمارے ٹرمز آف ریفرنس یہ تھے کہ نمبر 1 یہ اسیس کیا جائے کہ کیا کوئی امیڈیٹ تھریٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فردر علاج کے لیے اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے کہ وہ علاج کیا ہوگا۔ کسی بھی مریض جس کو علاج آفر کیا جاتا ہے، اینی پیشنٹ
اس میں جب ڈاکٹرز ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج ہے، اس کے بعد وہ مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس علاج کو ہاں کرتا ہے یا نہ کرتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی ہاسپٹل کسی مریض کی مرضی کے بغیر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور ادھر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ خواجہ حارث آئندہ سماعت پر بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ عدالت نے میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق حتمی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اسی بارے میں احتشام کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں اور سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کی۔ حکومتی نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ اسپیشل میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر نواز شریف کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپیشل بورڈ کے علاوہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل میں وزارت داخلہ کا عمل دخل نہیں۔ عدالت کے استفسار پر خواجہ حارث نے بتایا کہ میاں نواز شریف کو میڈیکل بورڈ اور علاج پر تحفظات ہیں، مرض دل کا ہے اور جناح اسپتال میں اس شعبے کا ماہر موجود نہیں۔ عدالت کے استفسار پر محکمہ داخلہ پنجاب کے نمائندہ نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق حتمی رپورٹ کب مکمل ہوگی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی سماعت 20 فروری جبکہ فلیگ شپ ریفرنس کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف کی مرکزی اپیل اور سزا بڑھانے کی نیب کی اپیل پر سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ احتشام کیانی 24 نیوز اسلام آباد۔ کچھ رنگ بدلتے موسم کی بات کرتے ہیں۔ شہر کاد میں گزشتہ روز سے رم جھم شروع ہوئی تو موسم نے تیور بدلے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے کھل کر بادل برسنے کی نوید بھی سنا دی۔ ابر رحمت برسنے سے سردی میں اضافے کا بھی امکان نہ ہے۔ مانیہ شکیل کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں بارش کی بوندوں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی جو سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ شہر میں گلشن اقبال، ملیر، شاہ فیصل، کارساد، گلبرگ، لیاری، صدر اور ڈیفنس کے علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ہوئی۔ گزشتہ رات سے مختلف علاقوں میں رمجم ہوئی تو موسم نے تیور ہی تبدیل کر لیے۔ ڈائریکٹر میٹ عبدالرشید کا کہنا ہے کہ ایک روز بعد بادل جم کر برسیں گے جس سے درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ کل دن میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں میں، لیکن کل شام سے منگل کی شام سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ منگل سے لے کے بدھ تک 2 دن کہہ لیجئے، جمعرات سے پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کراچی سے کم از کم۔ محکمہ موسمیات نے ابر رحمت کی نوید سنائے تو شہریوں کے بھی رنگ بدل گئے۔ کل کے لیے دیکھیں پھر کوئی جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہیں جہاں پہ مزہ لے پائے، پورے لطف اٹھا پائے بارش کا۔ صبح سے آئے میں جانے کا بالکل بھی نہیں جا رہا، حالانکہ جاب سے اسکپ کر آئے۔ بہت اچھا ویدر، اللہ کرے ایسے ہی ویدر رہے۔ کراچی والے تو صرف یہی سوچ رہے تھے کب بارش ہو، کب گھر سے باہر نکلیں۔ ہم بھی نکلے ہیں یہی سوچ کے کہ ویدر بہت اچھا ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والوں نے ہلکی اور تیز بارش کی پیش گوئیوں کے بعد اس ہفتے موسم خوشگوار رہنے کی نوید بھی سنا دی۔ کراچی والے ہو جائیں تیار کیونکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرجیں گے بادل، برسے گی بارش اور ہوگی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں۔ کیمرہ مین عاقب نقوی کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے کھیل کی۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کے لیے بڑا دھچکا، محمد حفیظ کو انگوٹھے کی انجری، پی ایس ایل سے باہر۔ محمد حفیظ کو صحتیاب ہونے میں 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ایک جانب جہاں پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے جاری ہیں، وہیں لاہور قلندرز کے لیے ایک بڑا دھچکا سامنے آیا۔ محمد حفیظ کو انجری کے باعث پی ایس ایل سے باہر ہونا پڑا۔ محمد حفیظ کو صحتیاب ہونے میں 6 ہفتے لگ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پی ایس ایل کی اب باقی میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔